وہ عمیر جسوال جو ایک وقت میں ثنا جاوید کے ہیرو تھے، یہ بھی لو میرج تھی نا، یہ کوئی ارینج میرج تو نہیں تھی عمیر جسوال کے ساتھ، وہ اچانک ویلن بن گئے جب ثنا جاوید نے ڈائیورس مانگی، انہوں نے منانے کی کوشش کی، تو اتنا وقت نہیں تھا ثنا جاوید کے پاس اور نہ ہی اتنا انتظار تھا شعیب ملک میں، تو انہیں کالز آئیں عمیر جسوال۔ عمیر جسوال جو ہے ایک اپنی محبت تھی، منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس دوران جو فون کالز آئی ہیں اس سے سنا کہ وہ کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں اور پھر انہیں فوری طور پہ ثانیہ مرزا کے ہاتھ کچھ اس طرح کا کنٹینٹ لگ گیا شعیب ملک کے حوالے سے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سابق ایئر بائی بیورو چیف نعیم صاحب کی ابھی تازہ بیان سامنے آیا۔ نعیم صاحب کی ثانیہ مرزا سے بات ہوئی ہے، فون پر گفتگو ہوئی ہے، جس میں ثانیہ مرزا نے بتایا کہ 2 دن پہلے ان کی عمیر جسوال سے بھی فون پر بات ہوئی ہے، جس میں عمیر نے بتایا ہے کہ ثنا جاوید مجھ سے کچھ عرصہ سے طلاق مانگ رہی تھی، لیکن میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا اور تمام مسائل اور غلط فہمیوں کو بیٹھ کر حل کرنا چاہتا تھا، اور اس کو منانے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن آخرکار مجھے شعیب ملک نے مختلف ذرائع سے فون کروا کر دھمکیاں دیں اور جان سے مارنے کا کہا، تو پھر مجھے مجبوراً ثنا جاوید کو طلاق دینا پڑا۔ ثانیہ مرزا نے مزید کہا کہ جس دن شعیب ملک کی شادی ہوئی اور اس کی تصاویر وائرل ہوئی ہیں شادی والی، اس دن میرا بیٹا اذہان قرآن کے 18 آیات حفظ کر چکا تھا، اور ثانیہ مرزا نے کہا کہ مجھے شعیب ملک کی فیملی سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت عزت دی اور آج بھی دیتے ہیں۔ نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ شعیب کی فیملی شعیب کی دوسری شادی پر شریک نہیں ہوئی، وہ اس شادی پہ خوش نہیں تھی، صرف ایک بھائی ہوا جو ادھر لندن میں رہتا ہے، تو وہ شادی کے لیے آیا تھا، اور اس کے علاوہ نہ اس کی بہنیں شریک ہوئی ہیں اور نہ ہی اس کی ماں شریک ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس شادی سے بالکل خوش نہیں تھے، وہ اس پہ رضامند نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ثانیہ کی اور شعیب ملک کی ڈائیورس ہو۔ ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ شعیب ملک جو ہے اس نے ثانیہ کو چیٹ کیا ہے، اور یہ جو معاملہ سارا چل رہا ہے یہ ہماری بدنامی کا باعث بنے گا، تو وہ اس کے علاوہ اس شادی کے حق میں بھی نہیں تھے۔ اس شادی میں شعیب ملک کے بہنوئی بھی شریک نہیں ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ شعیب ملک کے بہنوئی ہی تھے جنہوں نے اس کو پالا تھا، اس کو سٹار بنایا، اس کو سپورٹس مین بنایا، اس کی سپورٹس میں کرکٹ کے حوالے سے ہر قسم کی اس کے ساتھ اس کی تعاون کیا اس کے ساتھ، کیونکہ شعیب ملک کے جو اپنے والد تھے وہ تو بچپن میں ہی شعیب ملک کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے جو ان کے بہنوئی ہیں انہوں نے ہی یہ سارے معاملات دیکھے، لیکن اب شادی پہ وہ بھی رضامند نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بھی اس شادی میں شریک نہیں ہوئے۔ بلکہ شعیب کے بہنوئی نے تو یہاں تک آیا کہ میں سوشل میڈیا پر ثانیہ اور اس کے بچوں کی تصاویر لگا کر ان سے اپنی محبت اپنی یکجہتی ظاہر کروں گا۔ نعیم صاحب نے کہا ہے کہ ہم ویسے کسی کی نجی زندگی میں دخل نہیں دینا چاہتے، نکاح کرنا جرم نہیں ہے، لیکن 2 گھروں کو توڑنا جرم ہے۔ ثنا جاوید کا اپنے شوہر عمیر جسوال کو چیٹ کرنا غلط بات تھی، یہ گناہ تھا، اسی طرح شعیب ملک نے بھی ثانیہ کو چیٹ کیا۔ نعیم صاحب کہتے ہیں کہ شعیب ملک اپنی بیوی کا نہیں بنا، بچوں کا نہیں بنا، اور نہ ہی اپنی ماں اور بہنوں کا بنا، ایسا بندہ بھلا کسی اور کا کیسے بن سکتا ہے؟ اس شادی کا کامیاب ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان تمام معاملات کے ہونے پر سب سے بڑا کردار جو ادا ہوا ہے وہ جیت و پاکستان کی طرف سے ہوا ہے۔ جی ناظرین، ایسے ہی ہے بالکل، اس پروگرام نے شعیب اور ثنا جاوید کو ایک دوسرے کے نہ صرف قریب کیا، بلکہ فہد مصطفیٰ نے اس پروگرام میں ہر وقت ان دونوں کو بلا کر ان کے بیچ ایسا ماحول بنایا ہے کہ ان دونوں نے اپنے گھروں کو نہیں دیکھا اور طلاق لے لی۔ ثانیہ مرزا نے خلا لیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ثانیہ مرزا کے ہاتھ کو اس طرح کا کوئی کانٹیکٹ لگ گیا تھا، کوئی معلومات لگ گئی تھیں جن سے اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ شعیب ملک ثنا جاوید کے ساتھ ریلیشن میں ہے، اس وجہ سے ثانیہ مرزا نے طلاق لی۔ اور اب جو خبریں آئی ہیں کہ شعیب ملک صاحب دبئی چلے گئے ہیں، تو اس کی بھی معلومات ایسے ہی ہیں، وہ دبئی گئے ہیں، بلکہ لیگ کھیل رہے تھے کرکٹ میں، وہ اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، تو ایکچولی وہاں پہ اپارٹمنٹ تھا شعیب ملک کا اور ثانیہ مرزا کا، تو اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن کوئی کاغذات وغیرہ کے حوالے سے وہ گئے ہیں۔ تو یاد رہے کہ فہد مصطفیٰ نے کچھ عرصہ پہلے ولاگرز پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی بیویاں دکھا کر پیسے کماتے ہیں، ڈالرز کماتے ہیں،
اور خود یہ 2 گھروں کو اجاڑ کر ان کی شادی پر مبارکباد دے رہا تھا، تو فہد مصطفیٰ کو شرم آنی چاہیے۔